بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر۔ ناظرین، اس وقت سروسز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو الیکشن ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا جو ہے چل رہا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پچھلا جو گروپ تھا اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ حالانکہ اگر وہاں پہ دیکھا جائے تو بڑے بڑے پروجیکٹ، جس میں ایمریٹس کا پروجیکٹ ہے جو تقریباً 500 بلینز کا پروجیکٹ ہے، اور خاص طور پہ ڈاؤن ٹاؤن کا پروجیکٹ ہے، اس کا ذکر ہم ضرور کرنا چاہیں گے۔ یہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہے، یہ پچھلی مینجمنٹ کا جو ہے وہ ان کا سہرا ہی چاہتا ہے۔ ناظرین، ان اعتراض کو ڈیفینیٹلی آپ چاہتے تھے کہ ان کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا، تو اسی سلسلے میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی محافظ گروپ کو کہ وہ اپنا اوپینین دیں۔ میں اسپیشلی شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا، تو تقریباً ان کی جو پوری مینجمنٹ ہے اور سینئر قیادت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں مدثر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج جو ہے وہ ناظرین کے جو بہت سارے سوالات ہیں وہ ان کا 1 بائی 1 جواب دیں گے۔ السلام علیکم مدثر صاحب۔ تو سر، پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا طوفان برپا کیا جا رہا ہے کہ 500 ووٹ جعلی، حالانکہ الیکشن کمیشن نے اس تمام پٹیشن کو جو ہے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی سر، السلام علیکم جی عرفان صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا، اور ہمارا کیپٹل انکلیو کی مینجمنٹ کی طرف سے موقف لینے کے لیے ہماری ساری ٹیم کو یہاں پر مدعو کیا۔ اچھا، سب سے پہلے سر بات اس طرح ہے، یہ 500 پلاٹس اور یا 500 ووٹس، اس کے حوالے سے اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے، اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ سچ جو ہے وہ بہت سامنے آنے میں سچ کو دیر لگتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ سچ بیان ہو جائے پھر اس کے بعد جھوٹ رہتا نہیں ہے۔ میں آپ سے سر، آپ چونکہ کوآپریٹو سوسائٹیز کے ساتھ آپ بھی وابستہ ہیں، تو میں آپ سے سر سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی کے پلاٹس کو جعلی کہنا، اور جو آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں ان ممبروں کو اصلی کہنا، ان کے پلاٹوں کو اصلی کہنا، کیا یہ کسی بھی ممبر کے اختیار میں ہے؟ یا کوئی بھی ممبر اگر اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے تو کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ یا کوئی سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں ہے تو وہ اس قسم کی گفتگو سوسائٹی کے حوالے سے اور سوسائٹی کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، تو کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے؟ ہرگز زیب نہیں دیتا۔ لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، اور یہاں پر ہر ایک بندہ بہت ہی باشعور ہے۔ کسی بھی پلاٹ کو جعلی کہنا یہ اس پلاٹ ہولڈر کی توہین ہے جس کا یہ پلاٹ ہے، کیونکہ اس نے یہ پلاٹ مطلب کہ اپنے وسائل کو کم کر کے، اپنی چیزیں بیچ کے، اپنے آپ کو تنگ کر کے، اپنے بچوں کے لیے ایک گھر بنانے کے لیے یہ پلاٹ لیا ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی جعلی ہے اور آپ کا پلاٹ بھی جعلی ہے۔ تو سر صاحب، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی پروپیگنڈا کرتی ہے، ہر سوسائٹی میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ جو لوگ پرفارم کرتے ہیں ان کے اوپر بہت سارے ایلیگیشن لگاتے ہیں۔ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایلیگیشن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ بالکل برعکس ہیں۔ جب آپ اداروں میں جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، تو اس میں کوئی دہرائی والی بات ہی نہیں ہے کہ اس کو اس پروپیگنڈا جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا حقائق کو سامنے رکھنے والی بات ہے۔ جی سر، اس میں اسی طرح ہے کہ یہ 500 پلاٹوں کے حوالے سے یہ گئے ہائی کورٹ نے، جو ہمارے معزز جج صاحب ہیں انہوں نے ڈائریکشن دیے، ہمارے معزز جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں ان کو ڈائریکشن دیے کہ جی یہ ایک اپلیکیشن ہے، یہ اپلیکیشن جو ہے یہ آپ نے سنی نہیں یا رہ گئی تھی، تو یہ اپلیکیشن آپ سنیں۔ تو یقین مانیں جیسی وہ وہاں سے سٹے لے کر آئے اور ہائی کورٹ نے جو میں نے ابھی الفاظ بولے یہی ڈائریکشن الیکشن کمیشن صاحب کو دیے، تو وہاں پر سائٹ کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی ہائی کورٹ نے خدا نخواستہ لوگوں کے پلاٹ جو ہیں وہ کینسل کر دیے، 500 پلاٹ کینسل کر دیے۔ تو یہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا، مطلب کورٹ کے آرڈر تو آپ پڑھیں، وہ کورٹ کے آرڈر آج بھی موجود ہیں، اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ اپلیکیشن سنی نہیں گئی تو آپ سن لیں، تو وہ انہوں نے سن لی ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے، اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں 1 تاریخ کو۔ تو یہ مطلب کہ بالکل بے بنیاد تھے۔ اچھا، اگر کوئی بھی شخص وہ اگر سوسائٹی کا خیر خواہ ہے تو وہ الیکشن
مطلب کہ جمہوری عمل کو وہ پروموٹ کرے گا، نہ کہ وہ یہ کہے کہ جی ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ سوسائٹیز میں بیٹھے ہوں اور کام رکے ہوں اور لوگ جو ہیں وہ در بدر کے دھکے کھا رہے ہوں۔ تو کوئی بھی بندہ جو شعور رکھتا ہو وہ جمہوری عمل کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو فلرش کرنے کی کوشش۔ سر الیکشن ڈیلے کرنا کیا یہ وسیع تر ممبران کے وسیع تر مفاد میں یہ چیز تھی کہ نہیں تھی؟ ہرگز نہیں تھی۔ دوسری چیز سر، میں ان کے جتنی بھی پروپیگنڈے ہیں سر، جس طرح آپ نے پروپیگنڈوں کی بات کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی زمینداروں کا یہ پیسہ کھا گئے ہیں کیپٹل انکلیو والے، تو سر زمینداروں کا پیسہ کھانا آج کل کے دور میں حقائق بھی مطلب ہیں، بینکس بھی ہیں اور ایگریمنٹس بھی ہیں، تو میں ان کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ کوئی 2 اسٹامپ پیپر لے آئیں اور ہم میرے ساتھ مناظرہ کریں کہ فلانے بندے نے آپ کو زمین دی ہے اور اس کو ہم نے اس کے پیسے ہم نے نہیں دیے یا اس ایگریمنٹ کو ہم نے فلفل نہیں کیا۔ تیسری چیز، یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سر بات کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام سر کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی ڈیولپر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے روکتا نہیں ہے، کیونکہ سر 2015 میں جو میٹیریل کا ریٹ تھا وہ 18 میں نہیں ہے، جو 18 میں میٹیریل کا ریٹ ہے وہ 22 میں نہیں ہے، اور جو 22 میں میٹیریل کا ریٹ ہے وہ 25 میں نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ڈیولپر کو نقصان ہوتا ہے کام ڈیلے کرنے کی وجہ سے، فائدہ کس کو ہوا ہے یا یہ کس کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے؟ سر ہمارے پاس تقریباً کیپٹل انکلیو کے خلاف جتنی بھی سٹیز، جتنی بھی ریسٹریننگ آرڈر لیے گئے وہ سارے سٹیز موجود ہیں۔ اگر کوئی ممبر دیکھنا چاہتا ہے کہ جی کس وجہ سے فلانی جگہ کا کام رکا تھا، مطلب پن پوائنٹ ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سا کام کس زمیندار کی وجہ سے یا کس بندے کی وجہ سے یا کس بندے کی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے وہ کام روکا گیا ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ڈیولپروں کی طرف سے کبھی بھی کام نہیں روکتے، ڈیولپر کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے لوگوں کو پلاٹ حوالے کر دے، لیکن جتنا بھی کام روکا گیا ہے یہ سارا کا سارا یہی نیگیٹو لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، انہی لوگوں کے سٹے ہمارے پاس پڑے ہیں، ہماری لیگل ٹیم کے پاس پڑے ہیں۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس طرح یہ سٹے الیکشن پہ لیے ہیں، انہوں نے الیکشن 1 مہینہ ڈیلے ہو گئے، اسی طرح یہ سٹے لیتے تھے ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ، اور ڈیولپمنٹ کے کام 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے، چونکہ ہم کورٹوں کا احترام کرتے ہیں، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، ہم افسران بالا کا احترام کرتے ہیں، تو تھانوں سے سٹے، تھانوں میں چلے جاتے ہیں، اپلیکیشنیں دے دیتے ہیں، سٹے کی کاپی لگا لیتے ہیں، تو ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ ابھی ریسنٹلی یہ مسجد کا کام تھا تو کیپٹل انکلیو کی سینئر قیادت نے وہاں پر افتتاح کیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ ایک سٹے بھی لے ہیں اور سٹے کے ساتھ اپلیکیشنیں بھی دے دی ہیں، اور اپلیکیشن میں سر فہرست میرا نام لکھا ہے، میری ٹیم کا نام لکھا ہے، میرے 2 بندے ہیں بھائیوں جیسے ناصر خان اور نعمان، ان کا بھی نام اپلیکیشن میں دیا ہے۔ تو مطلب ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، روکنا کون چاہ رہا ہے؟ یہ چیزیں سمجھیں۔ میں ممبران کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غلط پروپیگنڈے، غلط جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو جانیں، ان کو پہچانیں، خدا کے لیے ان کو پہچانیں۔ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کام نہیں کر رہے، یہ لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں ان کے ووٹ جعلی ہیں، کس طرح ووٹ جعلی ہیں؟ کیا یہ 500 جو لوگوں کو یہ بیانیہ دے رہے تھے، لوگوں کے ساتھ جو بات چیت کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ جی 500 ووٹ جعلی ہیں، جب آج فیصلہ آیا ہے تو کیا وہ 500 ووٹ جعلی ڈکلیئر ہوئے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ اور سچ ایک الگ الگ، ان کی منزلیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو جھوٹ بھی سامنے آ گیا اور سچ بھی سامنے آ گیا۔ عرفان صاحب، کل جو ہے بہت ہی ایک امپورٹنٹ دن ہے، اور تقریباً 3 بجے سے 5 بجے تک ہماری جو سینئر قیادت ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر آئے گی، اور کیپٹل انکلیو جو آفس ہے ہمارا وہاں پر وہ تشریف لے کر آئیں گے، اور کچھ ممبران کے لیے کچھ خوشخبریاں ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہیں جو کہ کل اناؤنس ہوں گی۔ تو میری تمام تر جو کیپٹل انکلیو کے ریزیڈنٹس ہیں اور جو اور بھی ہمارے دوست ہیں جو کیپٹل انکلیو کے ممبر ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی خوشخبری ہے، اور وہ جب کل اناؤنس ہوگی تو اس سے پتہ چلے گا کہ جو یہ گروپ ہے یہ کتنا ویژنری گروپ ہے، کتنے بڑے سوچ کے مالک ہیں، اور ممبران کی خاطر، ممبران کے لیے کتنی آسانیاں وہ مہیا کرنے میں تگ و دو ان کی کوشش جو ہے وہ
گائے بگائے جاری رہتی ہے. بہت شکریہ مدثر صاحب، آپ نے اپنا موقف دیا کیونکہ آپ سینئر قیادت بھی ہیں اور آپ تقریباً اس گروپ کے تمام ممبر کو بھی جانتے ہیں، اور آپ نے اس تمام پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ خود بھی اس کو جو ہے وہ سپروائز کیا اور آپ نے اس کو پوری طرح دیکھا ہے. اور اس کے جتنے کام تھے، بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے اس کا پوری کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے اور ساتھ اس کا پورا موقف بھی لیں گے، اور جو ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے اس کی بھی تفصیل ناظرین کو بتائیں گے. تو میں ساتھ جو ہے ابھی جو محافظ گروپ کے جو صدر ہیں ان سے ان کا اوپینین لینا چاہوں گا، ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کا جو سر فہرست کام ہے، جو پریورٹی پہ کام ہے، وہ کیا کیے جائیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں الیکشن کے حوالے سے اور جو میری اپ کمنگ پروجیکٹس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے اور محافظ گروپ انشاءاللہ اس الیکشن میں بھاری اکثریت سے جیتیں گے، کیونکہ ہمارا جو پریویس کارکردگی ہے یہ اس کا بین ثبوت ہے. جس طرح مدثر صاحب نے ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ ان کا کام یعنی اپوزیشن کا کام پروپیگنڈا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، تو لوگ اب سمجھ چکے ہیں. ہائی کورٹ سے جو ہمارے ادارے ہیں ان پہ انشاءاللہ ان پر اعتماد ہے اور انہوں نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا ہے. اور سب سے بڑھ کر اس سی ایچ ایس کے جتنے بھی ممبران سے اس کے لیے یہ خوشی کا دن ہے کہ وہ اپنے نمائندے الیکٹ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز جو پروجیکٹس ہمارے جو پہلے مینجمنٹ کمیٹی تھی اس نے کیے تھے ہم اس کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور ہم دوسرے بھی پروجیکٹس ہے جو ہماری پائپ لائن میں ہے انشاءاللہ تو ہم اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. ہمارا مقصد سوسائٹی کو اس مقام تک پہنچانا ہے انشاءاللہ العزیز جو کہ ایک مثالی سوسائٹی انشاءاللہ کہلائے گی. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا موقف دیا. ڈیفینیٹلی ناظرین جو سننا چاہتے تھے، جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ان کے جو ان نون لوگ ہیں، نہ وہ E11 کے پروجیکٹ میں رہتے ہیں، نہ ان کا تعلق کیپٹل انکلیو سے ہے، تو آج ان کی غلط فہمیاں اور آپ کا جو ویژن دیکھ کے ان کو ڈیفینیٹلی آپ پہ کانفیڈنس اور بڑا ہوگا، اور آپ کا موقف سن کے ان کو اپنے جو آنے والا مستقبل ہے اس کے بارے میں وہ اچھا جو ہے وہ سوچ سکیں گے. تو میں اب نیکسٹ جو ہے ایگزیکٹو ممبر ہیں ایکس کمشنر مسرت حسین صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، اور ان کو معلوم ہو ناظرین کو ہمارے کہ ایک ایکس کمشنر جو ہے جب وہ اس سیٹ پہ برجمان ہوں گے اور اقتدار کی کرسی میں بیٹھیں گے تو وہ پروجیکٹ کے لیے کیا بہتری طور پہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور وہ کس حد تک اس پروجیکٹ کو لے کے جا سکتے ہیں. جی شکریہ عرفان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ عرفان صاحب نے میرا تعارف کروایا، میں ریٹائرڈ کمشنر ہوں اور کوئی 35-36 سال کا میرا تجربہ ہے اور مختلف فیلڈز میں، جس میں ہمارا محکمہ مال بھی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، عدالتی کارروائی ہے، اور یہ سارے کام ہیں. میں دو بہت بڑے پروجیکٹس تھے، ایک مانسرا ویلیج سپورٹ پروجیکٹ تھا، دوسرا کالا ڈاک ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا. اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں، ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، کمشنر رہا ہوں، میجسٹریٹ رہا ہوں. تو اس لحاظ سے کوئی 35-36 سال کا میرا وسیع تجربہ ہے، اور میں نے ڈیولپمنٹ کا کام بھی کیا ہے، لینڈ آرڈر کو بھی ٹھیک کیا ہے، پبلک ڈیلنگ بھی کی ہے، اور الحمدللہ جہاں بھی سروس کی ہے، نوکری کی ہے، تو بہت سارے لوگ، میجارٹی جو ہے بلکہ میکسیمم لوگوں کی تعداد مجھ سے مطمئن رہی ہے. یہاں اس سوسائٹی میں بھی میں ایز ایگزیکٹو ممبر اس جذبے کے ساتھ آیا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے جو سوسائٹی کے ممبرز ہیں اور ہماری جو یہ MC ہے اس ٹیم کے ساتھ مل کر جو سوسائٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کریں گے، ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہے، میل ملاپ، وہ بہت آسان ہوگا اور فریکوینٹ ہوگا. کمشنر صاحب بہت شکریہ کہ آپ کا ویژن اور آپ کی سوچ اور آپ کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ تو ایک مثالی طور پہ رکھا جا سکتا ہے، اور جو لوگ ہیں ڈیفینیٹلی جو پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس بڑے پروجیکٹ کے اوپر وہ اقتدار میں آئے ہیں، اور انہوں نے جو اس پروجیکٹ کو پہلے بھی جو محافظ گروپ ہے اس نے اس کو بلندیوں تک پہنچایا، اور آپ جیسے لوگ جب آئیں گے تو ایک روشن مستقبل نہیں، ایک نیا شہر بھی آباد ہوگا اور ایک آئیڈیل قسم کی جگہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈیولپ ہوگی. تو میں جنرل سیکرٹری صاحب ہیں
ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا تعارف بھی کروائیں اور اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ اگر جیت جاتے ہیں تو آپ اس پروجیکٹ کے لیے کیا بہتر جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علیم اللہ ہے. ایز جنرل سیکرٹری اس الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں محافظ گروپ کی طرف سے. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تقریباً لاسٹ دو دفعہ میں ایگزیکٹو ممبر رہا ہوں اور اس دفعہ میں جنرل سیکرٹری کی سیٹ کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اور جیسے کہ عرفان مجید صاحب نے بتایا کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کا کیا منشور ہے, تو منشور ہمارا بالکل واضح ہے اور کہ انشاءاللہ ہمارا یہ گول ہے. میں اپنے ان ساتھیوں کو بتا رہا تھا مینجمنٹ کے جو کمیٹی کے ممبرس ہیں ہمارے, کہ گول ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ زیادہ نہیں 2 سال کے عرصے کے اندر ہمارا یہی گول ہے کہ ہم بالکل جتنے بھی کمپلین ہے اس کو زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیں. اور یہ انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور جو کام کیپٹل انکلیو میں ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے بالکل سامنے ہے. وہاں پر جو ٹریک بنا ہے 6 کلومیٹر کا اور اس کے اندر جو ٹریز وغیرہ لگی ہے اور جتنے بھی روڈ بنے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہیں. یعنی جو کوالٹی معیار کا جو سب سے اچھا معیار کا جو کام ہوا ہے وہ کیپٹل انکلیو میں ہوا ہے. وہاں کے روڈ کو آپ دیکھ لیں تو وہ بالکل آپ کو سی پیک اور موٹر وے کی طرح نظر آتے ہیں. اور بجلی کا کام جتنے بھی ہوگا اور جو مساجد ہے ان کے جو ہے نا اس رمضان کے اندر افتتاح ہو چکا تھا, لیکن کچھ لوگ جو اس کو ڈیولپمنٹ کو روکنا چاہ رہے ہیں انہوں نے پھر اسٹے کیا ہے اور اسی وجہ سے ان اسٹیز کی وجہ سے یہ کام ابھی تک رکا ہوا ہے. حالانکہ یہ شہر آباد ہوا ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہوتا, لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ اب مخالفت میں آ گئے ہیں اور مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے یہ کام اس وجہ سے اس تاخیر تک پہنچا ہے. شکریہ سیکرٹری صاحب, بہت مہربانی. آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج محافظ گروپ نے اپنا ویژن اور جو ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی جو اپروچ ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ ہم ان تمام الیکشن کے دوران کوشش کریں گے کہ ان کے انڈیویجول انٹرویوز کیے جائیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ سامنے ان کو حقائق رکھے جائیں اور وہ جو سوالات ہیں جو ممبران چاہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو وہ تمام کڑوے سچ ہوں یا اچھے ہوں, جیسے بھی ہو حقیقت سامنے آنی چاہیے. وہ ہم ان سے سوال بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے تسلی بخش جو ہے ان سے جواب لیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے, ہمیں اپنی دعائیں یاد رکھیں.